السلام علیکم دوستوں، میں ہوں فرقان شبیر اور آج دوستوں ایک اہم مسئلے کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ آپ روز سنتے ہیں کہ جی ماسٹراں دا کی رول ہے، ماسٹر کیوں سڑکوں کے اوپر ہے۔ تو جناب میں اپنی سول سوسائٹی کو یہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، یہ خالی اساتذہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی پنجاب میں گورنمنٹ امپلائیز ہیں یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے جناب؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ہماری ایل پی آر ہم لیو ان کیشمنٹ اس کو ہم ریٹائرمنٹ کے بعد لیتے تھے وہ گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے۔ اب لیو ان کیشمنٹ کیا ہے جناب؟ ہمیں سرکار چھٹیاں دیتی ہے ہر منتھ پیڈ لیو، تو جو چھٹیوں کو اویل نہیں کرتا وہ اس کی جمع ہوتی رہتی ہے، اور جب اپنے 20 سال یا 25 سال یا 30 سال جتنی بھی اس کی سروس ہے اس کی وہ جب چھٹیاں 1 سال کے قریب بن جاتی ہیں، 1 سال سے زیادہ ہو جاتی ہیں، تو گورنمنٹ اس کو 1 سال کی مد میں جو اس کی رننگ بیسک پے ہوتی تھی اس کے اوپر وہ پیمنٹ کرتی ہوتی تھی۔ اب گورنمنٹ نے یہ جو ہماری اس ٹائم کیا کہتے ہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جو اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے اس بیسیکلی جو ہماری ایل پی آر کو اور لیو ان کیشمنٹ کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ اب کیا کیا ہے ان لوگوں نے جو ہماری ایل پی آر ہے اس کے اوپر یہ رول رکھ دیا ہے کہ آپ 15 مہینے یا سال پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ ایل پی آر کو اپلائی کریں گے، اور جو آپ کا سیکٹری ہے وہ اس کو دیکھے گا۔ اگر تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس بیس کے اوپر کہ آپ کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا حرج ہو رہا ہے، آپ بہت ضروری ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے، تو پھر آپ کو اپنی ملازمت مدت کمپلیٹ کرنے کے بعد جو پے ملے گی ایل پی آر کی وہ آپ کو انیشیل بیسکس پہ ملے گی۔ مثال کے طور پہ اگر میں اس ٹائم اپنی رننگ بیسک 75,000 کے قریب لے رہا ہوں، تو پہلے جو فارمولہ تھا وہ جب میں ریٹائرمنٹ ہوتا تھا اور میری چھٹیوں کی مد میں جو پیسے مجھے ملتے تھے وہ مجھے 75,000 کے حساب سے ملتے تھے۔ لیکن جب سیکرٹری صاحب آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے کہ بھائی آپ کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ نہیں چل پا رہا، تو مجھے پھر وہ جو انیشیل بیسک میری اسکیل کی جو 14 اسکیل کا جو انیشیل بیسک ہو گیا، کسی بھی اسکیل کے اوپر جو بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے حساب سے وہ مجھے ملے گی۔ مثال کے طور پہ اگر میں رننگ اس ٹائم 75,000 لے رہا ہوں اور میری 14ویں اسکیل کی جو بیسک ہے وہ بیسیکلی 22,000 ہے، تو مجھے 75,000 کے حساب سے نہیں ملے گی، مجھے وہ 22,000 کے حساب سے وہ مجھے ملے گی، وہ بھی اس صورت کے اندر کہ سیکرٹری صاحب ہماری اپلیکیشن کو ریجیکٹ کریں گے۔ اور اگر وہ ریجیکٹ نہیں کرتے تو آپ کی چھٹی آپ کو مل جائے گی، اور آپ کی سمجھ لیں ایل پی آر تو ویسے ہی ختم ہو گئی، کیونکہ آپ تو ویسے بھی پے لے رہے ہیں، اور آپ جب نہیں بھی کام کریں گے انفیکٹ آپ اپنا وہ کیا کہتے ہیں کنوینس ناؤ ڈیڈکٹ کرائیں گے، آپ کی ایل پی آر 0 سے ختم ہوگی۔ تو یہ صرف اساتذہ کا مسائل نہیں ہے، یہ تمام گورنمنٹ کے پنجاب گورنمنٹ کے امپلائی جس میں 40 محکمے آتے ہیں سوائے سیکورٹی اداروں کو جوڑ کے، ان سب کا مشترکہ یہ کاز ہے۔ دوسرا، پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، جو ہماری پینشنز ہیں یہ پینشن کو بھی یہ ذکر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگے پینشنز یہ ہوتی تھی کہ آپ کی جو اینڈ سیلری ہوتی تھی اس کی رننگ کے اوپر اس کا 70% آپ کو ملتا ہوتا تھا، لیکن اب اس گورنمنٹ نے IMF کے معاہدے کے بعد یہ اس گورنمنٹ کے کہہ سکتے ہیں، اس سے پچھلے جو PDM کی گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ سائن کیا تھا اور انہوں نے ان کو آتھورائز کر دیا، جو ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی عوام کے ووٹوں سے گورنمنٹ نہیں آئی، یہ چوزی گورنمنٹ ہے اور ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہ امپلیمنٹیشنز کرے۔ انہوں نے یہ رول پاس کر دیا ہے جو امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں کہ جو پینشنز ہیں وہ آپ کی جو لاسٹ 3 سال کی پینشن رننگ اسکیل کی جو پے ہوگی ان کی ایوریج کے اوپر ہوگی، اور اس کے بعد وہ جو آپ کی جو بیسک آپ کی کیا کہتے ہیں پینشن بنے گی اس کے اندر جو انکریمنٹ لگے گا وہ انکریمنٹ آپ کی پینشن کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر میں پہلے فارمولے کے تحت اگر میں 30,000 کیا کہتے ہیں میری پینشن بنتی تھی اور گورنمنٹ مجھے 10% انکریمنٹ دیتی تھی، تو 10% مجھے 30,000 کا ملتا تھا، وہ 3,000 بنتا تھا، تو ایسے میری پینشن بنتی تھی 33,000، اور نیکسٹ ایئر جب مجھے گورنمنٹ پھر 10% دیتی تھی تو وہ 33,000 کا 10% مجھے دیتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جو آپ کی بیسک
آپ کی کیا کہتے ہیں پینشن ہے وہ فکس رہے گی، وہ 30,000. جو انسینٹیو لگے گا وہ اس کی بیسک کے اوپر لگے گا، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا. پلس انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ہمارے ٹیچر حضرات یا جو بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے ملازم تھے وہ وفات پا جاتے تھے ڈیورنگ سروس کے دوران، ٹھیک ہے، تو ان کی جو بیوہ ہوتی تھی ان کی جو اگر عمر 60 سال تک نہیں ہے تو ان کو تا حیات 60 سال تک ان کو پینشن ملتی ہوتی تھی، اور 60 سال پینشن کہہ رہا ہوں اس کی سیلری ملتی ہوتی تھی، اور سال بعد ان کو پینشن ملتی ہے. اب انہوں نے اس کی میعاد بھی کم کر کے اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں 10 سال تک کر دیا ہے. اور ایسے کوئی جو آرم فورسز ہیں ان کی اگر کوئی بیوہ ہے تو ان کو یہ 20 سال تک کر گئے ہیں، اور اگر کوئی سرونٹ کی کوئی کیا کہتے ہیں ڈسیبل بچہ یا بچی ہے تو اس کے لیے انہوں نے عمر بھر کے لیے یہ وہ کیا کہتے ہیں پینشن رکھی ہے. تو یہ جناب ساری سچویشنز ہے. اب آپ کو گورنمنٹ کے ٹیچر کیوں زیادہ نظر آتے ہیں جناب عالی؟ وہ اس لیے آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں کہ سب سے بڑا محکمہ فوج کے بعد جو امپلائز کا ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، اور اس کے بعد ہیلتھ کا ہے، باقی محکموں میں تعداد تھوڑی. لیکن یہ خالی ٹیچرز کا کاز نہیں ہے جناب، یہ تمام گورنمنٹ کے جو امپلائز ہیں سب کا یہ مشترکہ کاز ہے. سب کی LPRs ہیں، اس میں چاہے ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ نرسز ہیں، پیرامیڈیکل سٹافس ہے، ریونیو کا سٹاف ہے، پٹوار خانہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی محکمہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بیت المال ہے، کسی قسم کے 40 عدد محکمے ہیں، ان 40 کا یہ مشترکہ یہ کاز اور سب کی یہ LPR ختم ہو چکی ہے جناب. اس کے لیے ہم سڑکوں کے اوپر ہے، اور ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ بھائی یہ ہماری LPR ختم نہ کی جائے. ہماری پینشن جس نے 25 سال 30 سال تک آپ نے نوکری کی اور آپ کی اس کی کٹوتی کرتے رہے، اور اب آپ جا کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی جو حق ہے وہ بھی نہیں ملے گا اور پینشن بھی آپ کو اس سے کم ملی. اگر آپ نے جب ہم سے سائن کروائے تھے جاب کرواتے وقت، اور اگر آپ نے اس ٹائم ہمیں یہ رول دیا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی پینشن نہیں ملے گی تو ہماری مرضی تھی ہم اس کو جوائن کرتے یا نہ کرتے. لیکن آپ نے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں وہ جو آئین دستور نے ہمیں حق دیا تھا اس کے بہا پہ آپ نے ہمیں جاب دی تھی، اور اب آپ بندے نے 35 سال 40 سال نوکری کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو وہ بتائیں مجھے کیا کرے گا؟ وہ سراپے احتجاج نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ اس لیے ہم لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا. دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ 2023 24 25 کی پالیسیز کا حصہ ہے جو IMF سے معاہدے انہوں نے کیے ہیں، اور ابھی یہ لیو ان کیشمٹ اور پینشن کے اوپر آ رہے ہیں، اور پھر باقی یہ چیزوں کے اوپر یہ بات. دوستوں دوسری ایک آپ کو بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بیسیکلی انہوں نے جو ابھی جو ریسنٹلی ایک سمری گئی ہے CM کے پاس اپروو ہونے کے لیے، اس میں یہ بھی ایک تجویز دی ہے کہ جو ارلی ریٹائرمنٹ کو حوصلہ شکنی کی جائے. یہ 2 سال پہلے انہوں نے 55 سال کی کیا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کی عمر فکس کی تھی تاکہ اس سے پہلے آپ ریٹائرمنٹ نہ لے سکیں. پہلے آپ اپنی ایک ٹنور ہوتا تھا اس کو کمپلیٹ کر کے آپ کسی ٹائم بھی ریٹائرمنٹ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے لاسٹ 2 سال پہلے یہ شک رکھ دی تھی کہ جب تک 55 سال آپ کی عمر نہیں ہوتی تب تک آپ جاب سے ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے. اب جناب یہ نئی تجویز انہوں نے زیر غور ہے جو CM کے پاس گئی ہے، محسن صاحب کے پاس، وہ یہ گئی ہے کہ جو امپلائی پہلے اپنی کیا کہتے ہیں ریٹائرمنٹ لینا تھا جاب سے تو اس کو 10% کٹوتی کر کے اس کے بقایا جات اس کو واپس ملیں. آپ یہ ظلم دیکھیں کہ آپ ایک بندے نے اپنی ساری زندگی اپنی نوکری کو دے دی اور 58 یا 60 سال کے بعد آپ اس سے پیسے لیتے رہے، اور جب اس کا کیا کہتے ہیں فصل پکنے کا ٹائم آیا، جب اس کو پتہ ہے کہ 60 سال کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ایک پینشن ایک واحد سہارا ہے، اس پہ بھی آپ لوگ ذکر. مجھے آپ خود بتائیں کہ جو ایک 60 سال کے بعد انسان کے جسم میں کتنی طاقت رہتی ہے، اس کا دماغ کتنا کام کرتا ہے کہ وہ کوئی کام یا کوئی روزی روٹی کر سکتا ہے. اس کی آخری سہارا پینشن تھی اور یہ حکمران اس سے پینشن بھی چھین رہے ہیں. تو دوستوں مسئلہ یہ تھا، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کر دوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ حق پہ ہیں اور ہمارا یہ رائٹ ہے، کیونکہ جب ان لوگوں نے ہمیں جاب دی تھی، جب اسے سائن کروایا تھا، یہ سارے ایگریمنٹس ہم سے سائن کروائے تھے، اور اب یہ اس بات سے مکر رہے ہیں اور ہمیں بالکل
کچھ نہیں دینے کو تیار. تو ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ حق کے اوپر ہیں تو ہمارے اس میسیج کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. دعاؤں میں اجازت چاہوں گا. اللہ نے کے بعد.